وہ عورت جس نے غرور اور تکبر میں ڈوب کر قرآن کے کلام کو جھٹلایا لیکن اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جس کا نام سن کر آج بھی لوگ نفرت سے کانپ جاتے ہیں، ام جمیل، ابو لہب کی بیوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس عورت کے بارے میں جس کا ذکر قرآن میں آیا۔ ہم اس کی زندگی کے اہم پہلو، اس کا تکبر، اس کی سازشیں اور اس لمحے کا ذکر کریں گے جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اعلان بربادی کیا۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایمان کو تازہ کرنے والی حقیقت ہے۔ ام جمیل کا اصل نام تھا عروی بنت حرب۔ وہ عرب کی ایک بااثر اور دولت مند خاتون تھی، قریش کے معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے بھائی تھے ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے لیکن اس وقت مشرکین کے بڑے سردار تھے۔ ام جمیل کا نکاح ہوا ابو لہب سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ ابو لہب کا اصل نام تھا ابو العزی بن عبد المطلب، لیکن قرآن نے اسے ابو لہب کی لقب سے یاد کیا جو آگ کے شعلے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی اس وقت مکہ میں طاقت اور غرور کی علامت تھے، لیکن طاقت ہمیشہ حق کے سامنے کمزور پڑتی ہے۔ جب نبی کریم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے مخالفت کس نے کی؟ یہی ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل۔ بیوی نے بھی شوہر کا پورا ساتھ دیا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب عرب کے معاشرے میں عورتیں عموماً پس منظر میں رہتی تھیں، لیکن ام جمیل نہیں، وہ بس منظر کی عورت نہیں تھی، وہ قریش کی عورتوں میں سب سے نمایاں تھی۔ وہ نہ صرف ابو لہب کی بیوی تھی بلکہ اس کا کردار بھی اس کے شوہر کے جیسا ظالم اور ضدی تھا۔ ناظرین، ام جمیل کا کردار صرف ابو لہب کی مدد تک محدود نہیں رہا بلکہ یہ عورت عملی طور پر دشمنی میں سب سے آگے تھی۔ قرآن میں اس کے لیے الفاظ آئے، یعنی ابو لہب کی بیوی لکڑیاں ڈھونڈنے والی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کے مطابق یہ عورت رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ عورت رات کے وقت خاردار جھاڑیاں لا کر راستے میں پھینکتی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نقصان پہنچے۔ لیکن یہ صرف عملی دشمنی نہیں تھی، زبان سے بھی آگ اگلتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا، شاعری میں مذاق اڑانا، یہ سب اس کے روز کے معاملات میں شامل تھا۔ سوال یہ ہے کیوں؟ کیونکہ ام جمیل کو لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اس کا مقام، اس کا غرور، اس کا وقار ختم ہو جائے گا۔ اگر نبوت آنی تھی تو ہم جیسے بڑے سرداروں کے گھر کیوں نہیں آئی؟ یہی سوچ اس کی دشمنی کی جڑ بنی۔ لیکن اللہ کے دین کے مقابلے میں کس کا وقار بچا ہے؟ جب نبی کریم نے مکہ میں توحید کی دعوت دی اور فرمایا اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، تو سب سے پہلے جن لوگوں نے اس دعوت کی مخالفت کی ان میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل شامل تھے۔ ناظرین، ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا اس دن سے دشمن بن گیا جس دن سے نبی کریم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنی قوم کو دعوت دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے قریش، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو پھر سن لو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر وہ سب خاموش ہو گئے، لیکن وہ خاموشی ایک شخص توڑتا ہے، ابو لہب، اور وہ غصے میں کہتا ہے تمہاری بربادی ہو، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب سورہ تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی اور ابو لہب کا انجام ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ ام جمیل اور ابو لہب کے لیے قرآن میں خصوصی وعید نازل ہوئی جو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے قیامت تک کے لیے عبرت بن گئی۔ سورہ المسد میں ارشاد ہوتا ہے ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا نہ اس کی کمائی، وہ جلد ہی بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی تھی اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ یہ قرآن کی واحد سورہ ہے جس میں کسی کافر مرد اور عورت دونوں کا نام لے کر ان کے انجام کا ذکر کیا گیا۔ ابو لہب کا بغض صرف زبان تک محدود نہیں رہا، اس نے عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے یہ ان کے پیچھے پیچھے جا کر کہتا یہ جھوٹا ہے، جادوگر ہے، شاعر ہے۔ یہاں تک کہ جب حاجیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے ابو لہب درمیان میں آ کر کہتا اس کی بات مت سننا، یہ تمہارے گھروں کو اجاڑ دے گا۔ اور یہ سب صرف اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا پیغام دیا اور ابو لہب کو اپنے باطل غرور کے ٹوٹنے کا خوف تھا۔ ناظرین، ابو لہب کی بیوی ام جمیل وہ بھی کسی سے کم نہ تھی۔ جب سورہ مسد نازل ہوئی
उम्मे जमील के कानों में यह बात पहुंची, वो आग बगूला हो गई और हाथ में पत्थर लेकर खाना काबा की तरफ चल पड़ी। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में हजरत अबू बकर के साथ बैठे थे। उम्मे जमील ने आकर कहा, मैंने सुना है कि तुमने मुझे बुरा कहा है, अगर मैंने मोहम्मद को देख लिया तो उसका मुंह पत्थरों से तोड़ दूंगी। लेकिन क्या हुआ? अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी नजरों से छुपा दिया। उसके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान अल्लाह ने एक फरिश्ते को खड़ा कर दिया। वो अबू बकर से बातें करती रही, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बिल्कुल सामने बैठे थे और वो देख ना सकी। ये अल्लाह की अपने महबूब को महफूज रखने की एक तदबीर थी। वो अबू बकर से बातें करती रही, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बिल्कुल सामने बैठे थे और वो देख ना सकी। उम्मे जमील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त दुश्मन थी। वो सिर्फ दुश्मनी पर ही नहीं रुकी, बल्कि हर मुमकिन तरीके से आपको तकलीफ देने की कोशिश करती थी। उसका एक बड़ा हथियार था जबान। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देती, आपकी शान में गुस्ताखी करती और आप पर झूठे इल्जामात लगाती। वो रात के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती ताकि आपको तकलीफ पहुंचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों में बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा करती। मक्का की औरतों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भड़काती। यही वजह है कि कुरान ने इसको हमालतुल हतब कहा। मुफस्सिरीन के मुताबिक या तो वो दुनिया में लकड़ियां राख कर रास्ते में बिछाती थी या आखिरत में दोजख की आग के लिए लकड़ियां उठाएगी। उम्मे जमील को अपने माल और खानदान पर बहुत गुरूर था। वो कहा करती थी, मैं इतनी दौलत वाली हूं कि मोहम्मद को झुठलाऊंगी तो अपने माल से छूट जाऊंगी। कुरान ने इस गुरूर को भी तोड़ दिया और फरमाया, उसका माल और जो उसने कमाया उसके कुछ काम ना आया। यही है असल हकीकत। नाजरीन, दुनिया का माल, दुनिया का ओहदा, कोई चीज अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। उम्मे जमील और अबू लहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब रहते थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते और ये लोग शोर मचाते। उम्मे जमील पागलों की तरह अशार पढ़ती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम अबू लहब के बेटों अतबा और उतैबा के निकाह में थीं। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो अबू लहब ने कहा, अगर तुमने मोहम्मद की बेटियों को तलाक न दी तो मैं तुमसे बात ना करूंगा। नतीजा यह निकला कि दोनों बेटों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दी। ये सिर्फ तलाक नहीं थी, यह दिल दुखाने का एक मंसूबा था ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचाई जा सके। जब मुसलमानों ने हिजरत की, अबू लहब खुशी से फूला न समाया। वो समझता था कि अब मोहम्मद की तहरीक खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर कायम न रही क्योंकि इस्लाम की रोशनी मदीने में फैल रही थी और मक्का में अबू लहब का गुरूर टूटने वाला था। जब रसूल अल्लाह मक्का में शदीद तकालीफ के बाद ताइफ गए, उम्मीद थी कि वहां के लोग इस्लाम कबूल करेंगे, लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आ रहे थे। कौन था जो अब खुशी से झूम रहा था? जी हां, अबू लहब। उसने कहा, देखा मोहम्मद को किस तरह जलील करके निकाला गया। और उम्मे जमील ने कहा, देखा तुम्हारे साथ यही होना था। जब बाहर से लोग हज के लिए मक्का आते, अबू लहब और उम्मे जमील हर कबीले के पास जाकर कहते, मोहम्मद पर ईमान लाना ला, वो जादूगर है, शायर है। नाज़रीन, इन दोनों ने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना बना लिया था। जो दिन रात इस्लाम को मिटाने की साजिशें करते थे, जो अपनी जबानों के तीरों और अपने हाथों की रस्सियों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा पहुंचाते थे। नाज़रीन, क्या कभी आपने सोचा है कि वो लोग जिन्होंने इस्लाम की मुखालफत के लिए अपनी जिंदगियां लगा दी, उनका अंजाम क्या हुआ? कुरान ने उनका अंजाम दुनिया में ही लोगों के सामने बेनकाब कर दिया। अबू लहब को दुनिया में ही जिल्लत का सामना करना पड़ा। जब सूरह मसद नाजिल हुई और ऐलान हुआ, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो हलाक हुआ, तो अबू लहब गुस्से में आग बगूला हो गया। वो कहता, मोहम्मद ने मुझे हलाक बताया है, देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन हकीकत यह थी कि अल्लाह की बात अटल थी। ग़ज़वा बदर के फौरन बाद जब मुसलमानों ने फतह हासिल की तो इस खबर ने अबू लहब को झंझोड़ कर रख दिया। रिवायत में आता है कि अबू लहब इस वक्त मक्का में था जब बदर के कैदी लाए गए, तो अबू लहब पर गुस्सा और गम के आसार नुमाया थे। चंद ही दिन बाद अल्लाह के अजाब की निशानी जाहिर हुई। अबू लहब को एक मोहलिक बीमारी, खसरा या ताउन जैसी बीमारी लाहक हुई, जिससे उसका जिस्म गलने सड़ने लगा। इस बीमारी को अदसा कहा जाता था। यह बीमारी उस दौर में इंतहाई खतरनाक और मुताद्दी समझी जाती थी।
ابو لہب کا جسم بدبو دینے لگا اور لوگ اس کے قریب آنے سے ڈرتے تھے، حتیٰ کہ اس کے بیٹے بھی اس سے دور ہو گئے۔ اس بیماری نے اسے ذلیل کر دیا۔ چند دن کے اندر وہ مر گیا، لیکن اس کی موت بھی عزت والی نہیں تھی۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کی لاش کئی دن تک یوں ہی پڑی رہی، کیونکہ کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار لوگوں نے لکڑیاں لا کر اس کی لاش کو دھکیل کر گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے پتھر ڈال دیے۔ نہ غسل دیا، نہ کفن، نہ جنازہ۔ یہ اس شخص کا حال تھا جو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اور قریش میں سردار تھا۔ قرآن نے کہا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اس کے بارے میں احادیث میں بھی آتا ہے کہ وہ قیامت تک جہنم کے سخت ترین عذاب میں مبتلا رہے گا۔ یہ انجام اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں میں ابو لہب کو ذلیل کیا۔ ابو لہب کی موت کے بعد ام جمیل کی زندگی بھی سکون سے نہ گزری۔ اس نے اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن جب اس کا سہارا ابو لہب مر گیا وہ تنہا رہ گئی۔ وہی عورت جو مکہ کی گلیوں میں فخر سے چلتی تھی اب محتاج ہو گئی۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے، کہتے یہ وہ عورت ہے جس نے محمد کو ستایا تھا۔ ام جمیل کی زندگی آخرکار ایک بدترین انجام پر ختم ہوئی۔ اس کے غرور، مال اور نسب کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد مکہ میں قحط آیا، مشکلات آئیں اور ابو لہب کے مرنے کے کچھ عرصے بعد ہی ام جمیل کا حال بھی برا ہونے لگا۔ اس کا جسم ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کا گوشت سڑنے لگا، لوگ اس سے دور رہنے لگے اور وہ تنہائی اور ذلت میں اپنی جان دے بیٹھی۔ اس کے لیے کوئی رونے والا نہ تھا۔ ام جمیل کی زندگی ذلت میں گزری اور وہ عبرت کا نشان بن کر دنیا سے چلی گئی۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ سورہ مسد کے الفاظ آج بھی قیامت تک گونج رہے ہیں۔ لکڑیاں اٹھانے والی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی، لکڑیاں لے جا کر راستہ روک دیتی تھی، اور قیامت کے دن جہنم کی آگ کے لیے لکڑیاں اٹھائے گی۔ اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ مفسرین کہتے ہیں یہ اس کے تکبر اور غرور کی علامت ہے کہ جو عورت اپنے گلے میں موتیوں اور سونے کے ہار پہنتی تھی، قیامت کے دن اس کے گلے میں خاردار رسی ہوگی جو اسے جہنم میں گھسیٹتی رہے گی۔ ناظرین، ام جمیل کی کہانی آج بھی ہمارے لیے سبق رکھتی ہے۔ پہلا سبق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ دوسرا سبق، غرور، تکبر اور مال پر فخر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تیسرا سبق، زبان کی آفت سب سے خطرناک ہے۔ ایک عورت نے صرف زبان اور پروپیگنڈے سے دشمنی کی، لیکن اس کا انجام جہنم ہوا۔ چوتھا سبق، ایمان کی دعوت کو روکنے والے آج بھی موجود ہیں، ہمیں ان سے بچنا اور حق کا ساتھ دینا ہے۔ ناظرین، یہ ہے تکبر، نفرت اور اسلام دشمنی کا انجام۔ ابو لہب اور ام جمیل دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ سورہ المسد کا ایک ایک لفظ آج بھی گواہی دیتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس پوری کہانی میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ اللہ کے دین کو روکنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ لوگ جو ضد، تکبر اور دشمنی میں اندھے ہو جائیں، ان کا انجام ابو لہب اور ام جمیل جیسا ہوتا ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا تھا، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسلام کو روکنے والے سب ختم ہو گئے، لیکن اسلام آج بھی قائم ہے اور تا قیامت رہے گا۔ ام جمیل، جس نے اپنی زبان اور کردار سے اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، آج قرآن کی لعنت یافتہ عورت بن چکی ہے۔ سورہ المسد کی ہر آیت، ہر تلاوت اس کے کردار پر مہر رسوائی ثبت کرتی ہے۔ وہ صرف ماضی کی ایک عورت نہیں رہی، بلکہ وہ اس عورت کی علامت بن گئی ہے جو اپنی ضد، حسد اور تکبر کے ہاتھوں ہدایت کھو بیٹھتی ہے۔ اس کا نام دنیا کی نظروں سے شاید مٹ جائے، لیکن قرآن کی آیات میں وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، ذلت، رسوائی اور عبرت کی مثال کے طور پر۔ قیامت تک جب جب یہ سورت تلاوت کی جائے گی، تب تب اس کی ذلت کی گونج گونجے گی اور یہ اعلان ہوتا رہے گا کہ جو لوگ حق کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں ان کے انجام میں عزت نہیں، صرف عبرت ہوتی ہے۔ ناظرین، ام جمیل کی داستان صرف ایک عورت کی کہانی نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ایک عبرت کا پیغام ہے جو حق کا انکار کرتا ہے، سچائی سے دشمنی رکھتا ہے اور غرور و تکبر میں اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ام جمیل جیسے کردار کو ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا تاکہ انسان ہر دور میں سمجھ سکے کہ حق کی مخالفت کا انجام صرف رسوائی،
जिल्लत और बर्बादी है। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि जबान से निकला हर लफ्ज, किरदार में छुपी हर नियत और दिल में पाले गए हर जज्बे का अंजाम जरूर सामने आता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें ऐसी जबान, ऐसा किरदार और ऐसे रवैये से महफूज रखे जो उम्मत में नफरत, फसाद और गुमराही का सबब बने। हमें तौफीक दें कि हम सच्चाई को पहचानें, इसे कबूल करें और इस पर डटे रहें, चाहे हालात जैसे भी हों। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।